بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الائڈ کالج آف ہیلتھ سائنسز خانوال کیمپس کے فارمیسی ٹیکنیشین کورس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید ہے آپ سارے طلباء خیریت سے ہوں گے۔ ہاسپٹل فارمیسی میں آج ہمارا لیکچر نمبر 11 ہے، اور آج کے لیکچر کے اندر ہم چیپٹر نمبر 12 فارمیسی لے آؤٹ ڈیزائن ڈسکس کریں گے کہ یہ فارمیسی لے آؤٹ ڈیزائن یہ کیا ہوتا ہے، کہ یعنی فارمیسی کی جو ترتیب ہے، اس کی جو ارینجمنٹ ہے یا اس کا بنانے کا جو طریقہ کار ہے، اور اس کی جو خاکہ بندی ہے کہ فارمیسی کا ڈھانچہ کیسے ہونا چاہیے، اندر جو اس کے جو میڈیسن ہیں ان کو جو ہے رکھنے کی ایک ترتیب کیا ہونی چاہیے، اور اس کا ایک ڈیزائن کیسا ہونا چاہیے کہ اس کو دیکھ کر جو ہے وہ پیشنٹ اٹریکٹ ہوں، پیشنٹ کی جو ہے کسٹمر کی پیشنٹ کی جو ہے وہ فوکس وہ فارمیسی ہو۔ تو وہ کیا کیا کرائیٹیریا ہیں، کیا کیا سٹینڈرڈز ہیں کہ جن کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں فارمیسی کو ڈیزائن کرنا چاہیے، یہ سب چیزیں جو ہے آج ہم فارمیسی لے آؤٹ ڈیزائن میں ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے ہے جی فارمیسی لے آؤٹ۔ لے آؤٹ کا مطلب ہوتا ہے اسکیچ، ارینجمنٹ، ترتیب، خاکہ بندی، ٹھیک ہے۔ فارمیسی لے آؤٹ از دا کمپوننٹ آف فزیکل فارمیسی facilities of a pharmacy. Layout is the space allocation and arrangement of drug in the store. یعنی یہ جو فارمیسی کا جو لے آؤٹ ہے، ترتیب ہے، اس کی اسکیچ ہے، یہ خاکہ ہے، یہ فزیکل فارمیسی یعنی یہ ہماری ایک فارمیسی ہے، اس فارمیسی کا حصہ ہوتا ہے فارمیسی لے آؤٹ، کہ اس کے اندر اسپیس، جگہ جو ہے، اور اس کے اندر دوائیوں کو رکھنے کی ترتیب جو ہے وہ ہم نے کیسے بنائی ہے، یعنی اس کے اندر ایک اسپیس کہ خالی جگہ، فاصلہ کتنا ہے، اور وہاں پہ جو دوائیوں کی ترتیب ہے وہ ترتیب کیسے لگائی ہے۔ ان دوائیوں کی ترتیب کے اندر یعنی وہ جو ہم نے شیلفز بنائی ہیں یا دوائیوں کی میڈیکیشن کی جو ہم نے ارینجمنٹ کی ہے وہ کیسے ہے، ان کے اندر اسپیس کیسے ہے، اور ان کو آپس میں جو ہے کس طرح کنیکٹ کیا گیا ہے۔ تو یہ جو ترتیب ہے، اسپیس ہے اور ارینجمنٹ ہے، یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ فارمیسی لے آؤٹ ہے، اور فارمیسی لے آؤٹ جو ہے وہ فارمیسی کا حصہ ہوتا ہے، کمپوننٹ ہے، ٹھیک ہے، کمپوننٹ آف فزیکل فارمیسی۔ فزیکل فارمیسی کہ جو فارمیسی اپنی جگہ پر جو ہے بنی ہوئی ہے، اس فارمیسی کا اسپیس اور ایلوکیشن آف ارینجمنٹ یعنی میڈیکیشن کی جو ارینجمنٹ جس ترتیب سے ہے یہ اس فارمیسی کا حصہ ہے، فزیکل فارمیسی کا۔ فارمیسی ڈیزائن، انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل اپیئرنس آف دا فارمیسی۔ فارمیسی ڈیزائن جو ہوتا ہے یہ انٹرنل اور ایکسٹرنل یعنی کہ فارمیسی جو بنی ہوئی ہے اس کے اندر والی اور باہر والی وہ اپیئرنس، وہ دکھنے میں کیسی ہے، کہ باہر سے ہم نے اس کا آؤٹ لک کیسے بنایا ہے، ڈیزائن کیسے بنایا ہے، ٹھیک ہے، کہ جو کسٹمر ہے یا پیشنٹ ہیں وہ دیکھ کے فارمیسی کی طرف اٹریکٹ ہوں، اٹریکشن آئے اور فوکس پڑے اس فارمیسی کے اوپر، وہ ایسی جگہ پر ہو۔ اور پھر دوسرا جو ہے اس کا انٹرنل جو ہے، انٹرنل میں فارمیسی کے اندر میڈیکیشن کو کس طرح ارینجمنٹ کے ساتھ لگایا گیا ہے، وہ اسپیس ارینجمنٹ جو ہے وہ کیسے ہم نے کی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دونوں چیزیں جو ہے از دا کمپوننٹ آف فارمیسی ڈیزائن۔ انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل اپیئرنس آف دا فارمیسی از کالڈ فارمیسی ڈیزائن۔ آبجیکٹو، اب یہ فارمیسی لے آؤٹ یا فارمیسی ڈیزائن جو ہے اس کے آبجیکٹو کیا ہیں، اس کے مقاصد کیا ہیں، کس وجہ سے جو ہے ہم فارمیسی کے لے آؤٹ اور اس کے ڈیزائن کے اوپر جو ہے وہ اتنی توجہ دیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے جی فیکٹر فار سکسیس، کہ یہ کامیابی کا ایک فارمیسی، اچھی فارمیسی کے سکسیس ہونے کا ایک معیار ہے، کہ جتنا اس کا لے آؤٹ ہوگا، اس کی ڈیزائن ہوگا، اس کا انفراسٹرکچر جو ہے فارمیسی کا، کہ وہ فارمیسی جو ہے اچھے طریقے سے بنی ہوگی، اس کی لوکیشن اچھی ہوگی، اس کی میڈیکیشن کی جو ارینجمنٹ ہے، انٹرنل اور ایکسٹرنل جو ارینجمنٹ ہے یا اس کی اپیئرنس جو ہے وہ جتنی اچھی ہوگی،
اتنا جو ہے وہ پیشنٹ کو, کسٹمر کو جو ہے وہ اٹریکٹ کرے گی, اور وہ پروفیشنلٹی اس کے اندر جو ہے, معیاری پن جو ہے وہ نظر آئے گا. تو یہ پھر فارمیسی کے کامیابی کا ایک فیکٹر ہے. ٹھیک ہے, وہ فارمیسی پھر وہ اچھے طریقے سے چلے گی کیونکہ کسٹمر کا فلو آئے گا, کسٹمر دیکھے گا کہ فارمیسی اچھی بنی ہوئی ہے, ترتیب اچھی ہے, پروفیشنل جو ہے ایٹیٹیوڈ ہے, فارمیسی کی جو بناوٹ ہے وہ پروفیشنل قسم کی ہے, اور باقی تمام جو شہر کے اندر جو فارمیسیاں ہیں ان سے جو ہے یونیک ہے. تو یہ ایک قسم کا ایک فیکٹر ہوتا ہے فارمیسی کو اچھے طریقے سے رن کرنے کا یا کامیاب کرنے کا. کنزیومر اٹریکشن, تو جب یہ فارمیسی اچھے طریقے سے بنی ہوگی, اس کا لے آؤٹ اچھا ہوگا, اس کا ڈیزائن اچھا ہوگا, اس کا جو ہے انٹرنل ایکسٹرنل اپیرنس جو ہے وہ اچھی ہوگی, اور جو میڈیکیشن کی جو ہے وہ اسپیس اور اس کی ارینجمنٹ جو ہے اندر سیٹنگ جو ہے وہ اچھی ہوگی, تو اس سے کنزیومر کی انٹریکشن بڑھے گی. جو کنزیومر جو ہے وہ خود بخود اس کو دیکھ کے جو ہے اس کی طرف اس فارمیسی کی طرف جو ہے اٹریکٹ ہوگا, بلکہ جو ہے فارمیسی کی طرف کھینچا چلا آئے گا. ٹھیک ہے, فارمیسی جو ہے, فارمیسی کی جو بناوٹ ہوگی وہ کنزیومر کو اتنی اچھی لگے گی کہ کنزیومر اسی فارمیسی کے اوپر جو ہے وہ آئے گا. پروجیکٹ پروفیشنل امیج, جب فارمیسی ایک اچھے اسٹینڈرڈ کے مطابق, معیار کے مطابق جو ہے فارمیسی بنا دی جائے, اس کے انٹرنل اور ایکسٹرنل جو انٹیریئر ہے, اس کی ارینجمنٹ ہے, اس کا ڈیزائن ہے, اور اندر جو فارمیسی کے اندر جو انفراسٹرکچر بنایا گیا ہے میڈیکیشن کو رکھنے کا, کہ بڑی ترتیب کے ساتھ جو ہے ایک اچھے پروفیشنل طریقے سے جو ہے اندر میڈیکیشن جو ہے وہ پڑی ہوئی ہیں, ہر شیلف کے اندر پراپر طریقے سے میڈیکیشن لگی ہوئی ہے, تو وہ جو ہے اس سے ایک پروفیشنلزم, ایک جو ہے اچھا معیاری پن نظر آئے گا کہ یہ کسی اچھے پڑھے لکھے آدمی کی, ایک فارماسسٹ کی جو ہے یہ ایک فارمیسی ہے, یہاں پر اچھا جو ہے سٹاف موجود ہے, اچھا جو ہے اس فیلڈ سے وابستہ, فارمیسی سے وابستہ فارماسسٹ جو ہیں وہ اس فارمیسی کے اندر موجود ہیں. تو یہ ایک پروفیشنلزم جو ہے وہ نظر آئے گی. منیمائز دا کنزیومر موومنٹ, اب فارمیسی کے اندر جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا اکثر فارمیسی کے اندر کہ شیلف کے اندر میڈیکیشن ایسے لگی ہوتی ہیں کہ جو کنزیومر ہوتا ہے, جو پیشنٹ ہوتا ہے یا جو کسٹمر ہوتا ہے, اس کو فارمیسی کے اندر زیادہ گھومنا نہ پڑے, وہ جسٹ کاؤنٹر کے اوپر کھڑا ہو اور کاؤنٹر سے ہی جو ہے اس کی میڈیکیشن جو ہے وہ اس تک پہنچ جائے. تو اس کی موومنٹ نہیں ہونی چاہیے, کہ کاؤنٹر کو اس طرح نہیں بنانا چاہیے کہ کنزیومر کو کی وہاں پر جو ہے وہ موومنٹ زیادہ ہو, وہ پہلے ایک کارنر پہ جائے, پھر دوسرے کارنر پہ آئے, دوسرے کارنر سے پھر جو ہے جو مین کاؤنٹر پہ آئے. اس طرح نہ ہو, جسٹ وہ ایک ہی کاؤنٹر پر آئے, وہیں سے اس کو ڈیل کر کے تو وہ جو ہے ایگزٹ کر جائے, باہر چلا جائے, اپنی جو میڈیکیشن جو ہے لینی ہے لے کر. تو یہ ہوتی ہے کنزیومر کی موومنٹ وہ منیمم ہو, اس کے اندر کنزیومر کی موومنٹ زیادہ ہے. اور نمبر 5 ہے جی اٹریکٹ لارج نمبر آف کنزیومر. جب فارمیسی اچھی بنی ہوگی, پروفیشنل لک ہوگی, اس کی ارینجمنٹ اچھی ہوگی, ڈیزائن اچھا ہوگا, لے آؤٹ اچھا ہوگا, تو زیادہ تعداد میں جو ہے وہ کنزیومر یا پیشنٹ یا گاہک جو ہیں وہ زیادہ تعداد میں جو ہے فارمیسی میں آئیں گے. انکریز دا سیل, اور ان کے جب زیادہ تعداد میں وہ آئیں گے تو آٹومیٹیکلی جو ہے وہ فارمیسی کی سیل جو ہے, دوائیاں جو ہے وہاں پر سیل ہونے کی جو ہے پیشنٹ کے خریدنے کی ریشو جو ہے وہ بڑھ جائے گی. کسٹمر سیٹسفیکشن, اور اس سے جو ہے وہ اچھی فارمیسی کو دیکھ کر, اچھے اسٹاف کو, پروفیشنل امیج کو دیکھ کر, پروفیشنلٹی کو دیکھ کر کسٹمر جو ہے, پیشنٹ جو ہے وہ بھی سیٹسفائی ہوں گے, مطمئن ہوں گے. ریزرو اسٹاک آفس اینڈ کاؤنسلنگ اسپیس. اب یہاں پر جو ہے فارمیسی کے اندر خاص طور پر ایک اچھی فارمیسی کی جو ہے وہ ایک اسٹینڈرڈ یہ ہوتا ہے, معیار یہ ہوتا ہے, اس کی خاص بات یہ ہوتی ہے کہ وہاں پر کاؤنسلنگ اسپیس ہوتی ہے کہ پیشنٹ کو جو ہے انڈیویجولی اچھے طریقے سے کاؤنسل کیا جا سکے. ایک سائڈ کاؤنٹر یا سائڈ کیبن جو ہے وہ اس لیے مختص ہوتا ہے کہ وہاں پر جو ہے اب سب کے سامنے جو ہے پیشنٹ کو کاؤنسل نہیں کر سکتے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو پیشنٹ کو جو ہے وہ انفرادی طور پر اکیلے میں جو ہے سمجھانا زیادہ مناسب ہوتا ہے, بجائے اس کے کہ پورے جو ہے مین کاؤنٹر کے اوپر رش کے سامنے اور کسٹمر کے سامنے جو ہے اس کو سمجھایا جائے.
تو اس فارمیسی کے اندر ایک تو اسپیس فار کاؤنسلنگ اینڈ ریزرو اسٹاک، اور جو ایکسٹرا اسٹاک ہے، جو ریزرو اسٹاک ہم نے پیچھے بچا کے اسٹاک رکھا ہوا ہے مین اسٹاک سے ہٹ کر، جو ہمارا ڈسپلے ہوا ہے اسٹاک، اس سے ہٹ کر جو ہے ہم نے باقی اسٹاک کو کسی بھی ایمرجنسی کی کنڈیشن میں، سچویشن میں ہمیں ضرورت پڑ سکتی ہے، تو اس اسٹاک کو رکھنے کے لیے بھی جگہ ہو، اسپیس ہو، اور کاؤنسلنگ کے لیے بھی ایک اسپیس اس کے اندر فارمیسی کے اندر مختص ہونی چاہیے. پراپر انٹرنس فار کمنگ گڈس، اور اس فارمیسی کے اندر جو ہے اس کا یہ لے آؤٹ اور ڈیزائن کا ایک بنیادی مقصد یا آبجیکٹو یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کے اندر پھر پراپر جو ہے گڈس جو ہے اشیاء کو لے کر آنے اور جانے کی جو ہے ایک پراپر جو ہے وہ راستہ جو ہے وہ ہوتا ہے، تاکہ جو ہے وہ بڑی آسانی سے جو ہے میڈیکیشن یا اور گڈس ہیں وہ اندر آ سکیں اور باہر جا سکیں. یہ نہیں ہے کہ وہ فارمیسی کے اندر اسے جو ہے 4-5 شیلفوں کے جو ہے ان کو پاس کر کے اوور کر کے گزرنا پڑے، تو وہ جو ہے وہ پوری فارمیسی اس سے ڈسٹرب ہوگی اور اچھے طریقے سے جو ہے میڈیکیشن نہ تو ان ہوگی نہ ہی آؤٹ ہوگی. اس کا جو ہے جب اچھی ارینجمنٹ ہوگی تو وہاں پر جو ہے پھر کاؤنسلنگ کی اسپیس بھی ہوگی اور ریزرو اسٹاک آفس بھی ہوگا. پریزنس آف کمیونٹی فارماسسٹ اینڈ فارمیسی ٹیکنیشین، ایک اچھی اور معیاری فارمیسی کا یہ بھی مقصد ہوتا ہے کہ اس کے اوپر جب اس کی لے آؤٹ اور ڈیزائن جو ہے اس کا یہ بیسک کمپوننٹ ہے کہ وہاں پر ایک کمیونٹی فارماسسٹ ہو اور فارمیسی ٹیکنیشین. ٹھیک ہے، اب اس فارمیسی کا جو ہے مقصد جو ہے فارمیسی کا بنیادی طور پر یہی ہوتا ہے کہ وہاں پر ایک متعلقہ سٹاف وہاں پر موجود ہے. یہ نہ ہو کہ وہاں پر لے مین ہو جن کو جسٹ دوائیوں کا نام آتا. اب اگر کسی پیشنٹ نے جو ہے کسی میڈیکیشن کے جو ہے اس کے متعلق پوچھنا ہو تو وہ پھر وہاں اس کو کچھ بتانے والا، کاؤنسل کرنے والا، گائیڈ کرنے والا جو ہے سٹاف ہونا چاہیے. تو یہ بھی ایک بیسک آبجیکٹو ہے. دا مین اینڈ فنڈامنٹل آبجیکٹو آف دا گڈ فارمیسی از دا presence of community pharmacists and pharmacy technician. So these are the objective of pharmacy layout and design. یہ فارمیسی جتنے بھی فارمیسی کا جو لے آؤٹ ہوتا ہے، اس کا ڈیزائن ہے، اس کا بنانے کا جو مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر جو ہے کمیونٹی فارماسسٹ، فارمیسی ٹیکنیشین بھی موجود ہو، وہاں پر چیزوں کے اچھے طریقے سے ان اینڈ آؤٹ ہونے کی جو ہے انٹرس ہو، ریزرو اسٹاک ہو، کاؤنسلنگ اسپیس ہونی چاہیے، کسٹمر کی سیٹسفیکشن جو ہے ہونی چاہیے، سیل، اس ساری چیزوں سے جو ہے پھر سیل انکریز ہوتی ہے، لارج نمبر آف کسٹمر جو ہے اٹریکٹ ہوں گے، اور کنزیومر کی جو ہے وہاں پر موومنٹ جو ہے وہ کم سے کم ہونی چاہیے، اور وہ پروفیشنل ایمیج جو ہے وہ اس کا جو ہے آ رہا ہو، اور کنزیومر کی اٹریکشن جو ہے اس سے جو ہے کنزیومر کی اٹریکشن بڑھتی ہے، اور فیکٹر فار سکسیس. یہ ساری چیزیں جب ہوں گی تو فارمیسی آٹومیٹیکلی جو ہے وہ سکسیس ہوگی. اب ٹائپس آف لے آؤٹ، اب جو فارمیسی کے جو لے آؤٹ ہیں، ڈیزائن جو ہوتے ہیں، ترتیب جو ہوتی ہے یا خاکہ جو ہوتا ہے، اس کی جو ٹائپس ہیں وہ ہم ڈسکس کرتے ہیں. نمبر 1 ہے جی پرسنل سروسز. In this type of layout design, only pharmacist gives drugs to the customer, یا only pharmacist dispensing on counter. اب جو پرسنل سروس ہوتی ہے اس میں صرف فارماسسٹ جو ہے وہ مین کاؤنٹر کے اوپر جو ہے وہ ڈسپینسنگ کرتا ہے یا کنزیومر کو ڈرگ جو ہے وہ پرووائڈ کرتا ہے. یعنی اس کے پیچھے جو ہے وہ سٹاف ہوگا، فارمیسی ٹیکنیشین ہوں گے یا اور متعلقہ سٹاف ہوگا، لیکن جو مین کاؤنٹر ہے وہاں پہ جو سیلف سروس ہوگی وہ فارماسسٹ ہوگا. اور جب ہم زیادہ انڈیویجولی اس کو ڈیپ کر کے دیکھیں گے پرسنل سروسز کو، تو وہاں پر جو ہے فارماسسٹ ہی موجود ہوں گے، فارمیسی اور کوئی نہیں ہوگا. وہ فارماسسٹ ہی جو ہے وہ میڈیکیشن کو لیبل کرے گا، ان کی پیکنگ کرے گا، اور ان کو جو ہے پریپیئر کرے گا. پریپیئر کر کے جو ہے وہ جو کسٹمر ہے یا پیشنٹ ہے اس کو ڈلیور کرے گا. تو یہ سیلف سروس پرسنل سروسز ہوتی ہے. پرسنل سروس میں فارماسسٹ جو ہے وہ خود جو ہے وہ ساری چیزیں جو ہے وہ فارمیسی کے اندر کرتا ہے تو اور پیشنٹ کو میڈیکیشن دیتا ہے.
نمبر 2 ہے جی سیلف سروسز. In this type of layout, design products are displayed in a manner that consumer may see, handle and select the item. ٹھیک ہے. اب سیلف سلیکشن کے اندر جو ہے فارمیسی کے اندر پروڈکٹ کو, تمام میڈیکیشن کو اس کو اس طرح جو ہے ڈسپلے کیا جاتا ہے کہ کنزیومر جو ہے یا پیشنٹ جو ہے وہ دیکھ سکے, ہینڈل کر سکے, خود جو ہے وہ میڈیکیشن جو ہے وہ وہاں سے لے سکے, اور ایٹم کو وہاں پر جو ایٹم وہاں سے اس نے لینا ہے وہ خود لے سکے. اب وہ پروڈکٹ جو ہے پورے اس کے اندر جو ہے فارمیسی کے اندر ڈسپلے ہوتی ہیں, لگی ہوتی ہیں, اور وہاں متعلقہ اسٹاف ہر کاؤنٹر کے اوپر جو ہے ہر شیلف کے ساتھ جو ہے وہ موجود ہوتا ہے. تو وہ پیشنٹ جو ہے خود وہاں پر میڈیکیشن دیکھتا ہے اور یا متعلقہ اسٹاف سے کہتا ہے کہ مجھے یہ پروڈکٹ چاہیے, یہ میڈیکیشن چاہیے. وہ جو اسٹاف جو ہے وہ اس کی میڈیکل اس کو دیتا ہے اور وہ خود جو ہے اس کو ہینڈل کرتا ہے اور میڈیکیشن اپنی لے کر مین کاؤنٹر پہ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. یہاں جو ہے اس طرح کی ترتیب جو سیلف سلیکشن ہوتی ہے یہ بڑی جو فارمیسی ہوتی ہیں جہاں پر جو ہے جنرل اسٹور آئٹم جو ہے جنرل آئٹم جو ہے موجود ہوتی ہیں, یہ وہاں پر جو ہے یہ سیلف سلیکشن کی جو ہے سروس وہاں پر موجود ہوتی ہے. یہاں آپ جتنی بڑی چین فارمیسی ہے تو اس میں جو ہے پوری میڈیکیشن جو ہے وہ ڈسپلے ہوتی ہے. ٹھیک ہے. مختلف ریکس میں لگی ہوتی ہے, ریکس بنے ہوئے ہوتے ہیں, تو وہاں پر جو ہے کسٹمر خود جو ہے وہ جا کر میڈیکیشن اپنی دیکھتا ہے, لگی اس میں کس طرح ارینجمنٹ میں پڑی ہے وہ خود دیکھتا ہے, خود ہی وہاں سے جو ہے وہ اٹھاتا ہے. اگر اسے نہیں پتہ چلتا وہ آٹومیٹیکلی خود کاؤنٹر پہ آ جائے گا, کاؤنٹر والوں کی ہیلپ سے یا ان سے کہہ کر جو ہے اپنی میڈیکیشن جو ہے پریپیئر کروا سکتا ہے. سیلف سروس. This type of service used in super drug store just for cosmetics and nutritional products. اب یہ جو سیلف سروس ہوتی ہے یعنی خود جو ہے میڈیکیشن کو اٹھانا اور خود ان کو جو ہے لے کے آنا, ان کو پیک کرنا, یعنی پیشنٹ کے بہاف یعنی پیشنٹ خود جو ہے کسٹمر جو ہے گاہک جو ہے خود میڈیکیشن جو ہے یا پروڈکٹ جو ہے فارمیسی سے اٹھاتا ہے, خود ان کو پیک کرتا ہے اور کاؤنٹر سے جو ہے آ کے اپنا بل بنواتا ہے. اب یہ جو ہے سیلف سروس یہ عام طور پر جو سپر ڈرگ اسٹور ہوتا ہے جہاں پر میڈیکیشن کے ساتھ جو ہے باقی آئٹمز بھی موجود ہوتی ہیں جن میں کاسمیٹکس ہو گیا, یہ کریمز ہو گیا, یا دوسرا جو ہے غذائیت کے پروڈکٹ جو ہوتے ہیں, بچوں کے پروڈکٹ ہو گئے یا دوسرے غذائیت کے پروڈکٹ موجود ہوتے ہیں, کاسمیٹکس کا سامان ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو وہاں پر جو ہے یہ سیلف سروس موجود ہوتی ہے. ٹھیک ہے. وہ اپنی وہاں پر ساری کاسمیٹکس جو ہے وہ ترتیب سے جو ہے ان کی ارینجمنٹ ہوتی ہے, وہ اپنی مرضی کی جو ہے وہاں پر جو ہے وہ کریم جو ہے اٹھانی ہے یا کوئی بھی کاسمیٹکس وہاں سے لینی ہے وہ اٹھاتا ہے, اور نیوٹریشن پروڈکٹ اگر اس کو چاہیے غذائیت والا کوئی جو ہے ملک جو ہے وہ ملک پیک ہے یا ملک ہے وہ چاہیے, یا اس کے متبادل جو ہے اس کو کوئی اور چیز چاہیے, تو وہاں سے جو ہے وہ اٹھا کر مین کاؤنٹر پہ آ کے اپنا بل بنوا دیتا ہے. So these are the three types of layout of pharmacy. آگے جی اسٹائل لے آؤٹ ڈیزائن. اب جو لے آؤٹ جو ہے اس کا جو اسٹائل جو ہے اس کے لے آؤٹ ڈیزائن کا اب ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں. اب یہ جو لے آؤٹ ڈیزائن اسٹائل ہے یہ دو ٹائپ کے ہوتے ہیں. ایک ہے جی گریڈ لے آؤٹ اور نمبر 2 ہے جی فری فلو لے آؤٹ. اب گریڈ لے آؤٹ میں کیا ہوتا ہے جی فٹنگ جو ہوتی ہے, جو ریکس جو ہوتے ہیں, جو شیلف جو ہوتی ہیں فارمیسی کے اندر وہ آر رائٹ اینگل اسٹیٹ اور پیرلل لائن. اب وہ یا تو سارے کے سارے رائٹ اینگل میں بنے ہوتے ہیں. رائٹ اینگل سے مراد آپ کا جو دایاں ہاتھ ہے وہ دائیں ہاتھ سے جو ہے شروع ہوں گے اور پھر اسی طرح آگے جو چلتے جائیں گے. ٹھیک ہے. وہ سرکل نہیں ہوں گے, وہ ایک دوسرے کے آگے نہیں ہوں گے, وہ پیرالل ہوں گے. یعنی آپ کا رائٹ ہینڈ ہے, ایک وہاں پر شیلف ہوگا, پھر اس سے آگے ہوگا, پھر اس سے آگے ہوگا, پھر اس سے آگے ہوگا. اس طرح جو ہے ایک سائڈ سے جو ہے ترتیب سے چلتے رہیں گے. ٹھیک ہے. وہ ایک دوسرے کو کراس نہیں کریں گے, ایک دوسرے کے اندر مرج نہیں ہوں گے, ایک دوسرے کے آگے نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے. وہ سنگل سنگل شیلف ہوگی اور اس کے جو پیچھے بھی نہیں ہوگی, اس کے آگے بھی نہیں ہوگی. وہ سنگل شیلف ہوگی, پھر اس کے آگے دائیں ہاتھ پہ دوسری, پھر آگے تیسری, پھر چوتھی. اسی طرح جو ہے یہ شیلف جو ہے وہ لگی ہوں گی. ان گریڈ لے آؤٹ
In grid layout design, all fittings and counters are installed at right angle to one another. The products are displayed in straight and parallel lines. तो इसमें प्रोडक्ट जो है वो सारी एक तो सीधी होती हैं, दाएं हाथ में सारी जो है वो एक साइड से एक तरतीब से लगी होती हैं, और इसमें जो है प्रोडक्ट का जो है इसका फ़ायदा क्या होता है, बेनिफिट क्या है, एडवांटेज क्या है। इसका फ़ायदा ये है कि जो प्रोडक्ट जो है वो उनका एक्सपोजर ज़्यादा होता है, ठीक है। जब एक दूसरे के आगे नहीं आएंगी, एक दूसरे के अंदर मर्ज नहीं होंगी, शेल्फ एक दूसरे के आगे या पीछे नहीं होंगी, तो उससे जो है वो अच्छे तरीके से जो मेडिसिन जो है वो नज़र आएंगी, ठीक है। सामने से जो है वो अच्छे तरीके से नज़र आ सकेंगी, वो एक दूसरे के पीछे नहीं पड़ी होंगी, उनका एक्सपोजर ज़्यादा होगा। और उनको साफ करना जो है एज इन क्लीनिंग, यानी उनको साफ करना आसान होगा। और मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल प्लेस, जितनी भी उसके अंदर जो है स्पेस होगी फार्मेसी के अंदर, वो जो है इस्तेमाल ज़्यादा होगा, ठीक है। ये जो ग्रिड लेआउट है, एक तो इसमें ये होता है जी कि एक्सपोजर ऑफ प्रोडक्ट जो है मोर एक्सपोजर ऑफ प्रोडक्ट होता है उसके अंदर, यानी प्रोडक्ट जो है वो अच्छे तरीके से नज़र आ सकती हैं। एज ऑफ क्लीनिंग होता है, यानी सफाई अच्छे तरीके से हो सकती है। एंड मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल स्पेस, यानी उस फार्मेसी के अंदर जितनी ज़्यादा स्पेस होगी, जब हम कोई क्या कहते हैं शेल्फ जो है वो एक दूसरे के आगे नहीं लगाएंगे, एक दूसरे के पीछे नहीं लगाएंगे, या एक दूसरे के अंदर मर्ज नहीं करेंगे, तो वो जितनी स्पेस होगी तो वो अच्छे तरीके से कवर होगी, ठीक है। वो एक ही जगह पर जो है आपस में गड़बड़ नहीं होगी, वो शेल्फ जो है एक दूसरे के साथ आगे आगे जो है वो तरतीब के साथ हो जाएंगी। अब नंबर 2 है जी फ्री फ्लो लेआउट। Fittings are irregular like circles, arches, triangle with unstructured flow. अब ये जो फ्री फ्लो लेआउट है, अब इसके अंदर जो है जो फिटिंग होती है या जो शेल्फ्स बनी होती हैं वो इरेगुलर होती हैं, वो एक तरतीब से नहीं होती, वो एक लाइन में नहीं होती, ठीक है। वो जो है वो या तो इरेगुलर होगी, कोई शेल्फ जो है वो प्लेन है, सीधी लगी हुई है, राइट हैंड पे लगी हुई है, तो कोई उसके साथ लेफ्ट हैंड पे लगी होगी, तो वो कोई जो है वो फ्रंट साइड पे लगी हुई है, बिल्कुल स्ट्रेट लगी हुई है, तो कोई जो है वो आर्च में लगी होगी, तिरछी होगी, तो कोनी टाइप होगी, ठीक है। तो कोई राइट में है, कोई लेफ्ट में है, कोई लेफ्ट में है तो कोई राइट में, इस तरह इरेगुलर होंगी, या तो सर्कल में होंगी या आर्चिस बने होंगे, उनके जो है वो मेहराब जिस तरह होता है वैसे बनी हुई होंगी, एक दूसरे के ऊपर सीढ़ियों की टाइप बनी होंगी, या जो है ट्रायंगल में होगी, मुसल्लस की तरह तकूनी होगी, 3 सिरों वाली होगी। तो ये जो अनस्ट्रक्चर्ड फ्लो है, ठीक है, तो यानी जो है मुख्तलिफ किस्म की जो है वो शेल्फ्स बनी हुई होंगी, कोई किसी के अंदर है लगी हुई है, कोई किसी के अंदर लगी हुई है, कोई सर्कल में वहाँ पर जो है वो जो है रैक पड़ा हुआ है। तो ये जो इरेगुलर स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पर जो है कस्टमर के लिए भी जो है वो मुश्किल होता है, और जो है कस्टमर को जो है वो मेडिकेशन की सिलेक्शन में या फार्मेसी के अंदर जो है उसकी मूवमेंट भी बढ़ जाती है, और जो वहाँ पर जो स्टाफ है उसके लिए भी जो है ये डिफ़िकल्टी होती है मेडिकेशन को जो है सिलेक्शन में और उनको जो है डिस्पेंस करने के। सो इसलिए जो ग्रिड लेआउट है आर मोर बेटर देन फ्री फ्लो लेआउट ऑफ फार्मेसी, यानी ग्रिड लेआउट वो ज़्यादा अच्छा होता है, ज़्यादा प्रोफेशनल होता है एज कंपेयर टू फ्री फ्लो लेआउट ऑफ फार्मेसी। आगे नेक्स्ट है जी टाइप्स ऑफ फार्मेसी। आगे जो डिफरेंट टाइप्स की जो फार्मेसी हैं हम उनका जो है थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन अब करते हैं। नंबर 1 है जी उनमें कम्युनिटी फार्मेसी। कम्युनिटी फार्मेसी इज द फार्मेसी दैट डील्स डायरेक्टली विद पीपल इन लोकल एरिया। अब कम्युनिटी फार्मेसी जो होती है ये डील करती है लोकल एरिया के अंदर जो पीपल हैं, वहाँ के जो आम लोग हैं उनके साथ डायरेक्ट जो है वो डील करती है, उनको एजुकेशन भी देती है, उनको जो है अवेयरनेस भी देती है, उनकी कम्युनिकेशन भी करती है, उनको जो है मेडिकेशन का जो है हेल्थ प्रमोशन भी वहाँ पे करती है। तो वो डायरेक्ट लोगों के साथ जो है ये कम्युनिटी फार्मेसी डील करती है। कम्युनिटी फार्मेसी डील्स
with the people in local area in form of education, public health promotion, screening, guidance, counseling and education of the patient. اب اس کے اندر جو ہے وہ عام طور پر جو ہے وہاں پر جو کیمسٹ ہیں, ڈرگ اسٹور ہیں, ریٹیل فارمیسی ہیں, یہ آ جاتی ہیں. کمیونٹی فارمیسی کے اندر کیمسٹ, ڈرگ اسٹور یا ریٹیل فارمیسی بھی اس کے اندر شامل ہو جاتی ہے. ہاسپٹل فارمیسی, ڈپارٹمنٹل سروس ریسپانسبل فار کمپاؤنڈنگ, ڈسپینسنگ اینڈ سپلائی ٹو آل وارڈ اینڈ OPD. اب ہاسپٹل فارمیسی جو ہے, ہاسپٹل فارمیسی از اے ڈپارٹمنٹل سروس. یہ شعبہ جات کے اندر دوائیاں دینے کی جو ہے سروس ہے, سہولت ہے ان ہاسپٹل کے اندر, وچ از رسپانسبل فار کمپاؤنڈنگ, دوائیوں کو مکس کرنے میں, ٹھیک ہے, ان کو دو سے زیادہ دوائیاں جو ہے ان کو مکس کرنے میں, آپس میں ملانے میں, ڈسپینس کرنے میں, ان کو جو ہے سپلائی کرنے میں, پیشنٹ کو دینے میں, اینڈ سپلائی ٹو آل وارڈ, اور تمام وارڈز کے اندر اور OPD کے اندر جو ہے اپنی جو ہے خدمات مہیا کرنے یا دوائیاں جو ہے وہاں پر مہیا کرنے کی جو سروس ہے, فیسلٹی ہے, وہ ہاسپٹل فارمیسی کے اندر ہوتی ہے. ہاسپٹل فارمیسی از اے ڈپارٹمنٹ سروس ان اے ہاسپٹل responsible for dispensing, compounding and supply of medication to hospital ward as well as ambulatory patient یا OPD patient. نمبر 3 ہے جی کلینکل فارمیسی. Clinical pharmacy is the branch of pharmacy which provides the patient care, promote health, disease prevention and therapeutic use of medication. اب یہ clinical pharmacy جو ہے یہ پیشنٹ کی کیئر پرووائڈ کرتی ہے میڈیکیشن کے حوالے سے, ٹھیک ہے, اور پروموٹ ہیلتھ اس سے جو ہے اچھی ہوتی ہے, اچھی ہیلتھ کو جو ہے بڑھاتی ہے یا اس کے حوالے سے خیال رکھتے. ڈیزیز پریونشن, ڈیزیز کو جو ہے روک تھام میں, اور جو تھراپیوٹک یوز آف میڈیکیشن ہے, یعنی ٹریٹمنٹ کا جو علاج, میڈیکیشن کے ذریعے جو علاج ہو رہا ہے اس کو اچھا کرتی ہے, ٹھیک ہے. یعنی پیشنٹ کیئر, جتنی بھی پیشنٹ کی جو میڈیکیشن جو ہے اس کو, پیشنٹ کی ٹریٹمنٹ جو ہو رہی ہے اس ٹریٹمنٹ کے دوران اس کی جو میڈیکیشن ہے اس کو سپروائز کرنے کا جو عمل ہے وہ کلینکل فارمیسی کے اندر ہے. کلینکل فارماسسٹ جو ہے وہ ٹریٹمنٹ کے دوران پیشنٹ کی جو ہے وہ میڈیکیشن کو سپروائز کرتا ہے کہ کون سی میڈیکیشن ڈاکٹر نے لکھی ہوئی ہے, کس طرح لکھی ہوئی ہے, اس کی ڈوز کیا ہے, فریکوینسی کیا ہے, اور اس میڈیکیشن کے جو ہے کانٹرا انڈیکیشن کیا ہے, اور اس کے سائڈ افیکٹ, ADR, وہ ساری چیزوں کو جو ہے وہ مانیٹر کرتا ہے, اور مانیٹر کر کے جو ہے وہ پیشنٹ کو جو ہے وہ میڈیکیشن ڈلیور ہو رہی ہوتی ہے. تو اس میں جو ہے پیشنٹ کی کیئر بھی آ گئی, اس کی ہیلتھ پروموشن بھی آ گئی, ڈیزیز کی پریونشن بھی آ گئی کہ جب وہ اتنی کیئر کے ساتھ, سپرویژن کے ساتھ جو پیشنٹ کو میڈیکیشن جا رہی ہے تو اس سے ڈیزیز کی پریونشن جو ہے وہ بھی ہوگی, اور تھراپیوٹک یوز آف میڈیکیشن بھی آ گیا, ٹھیک ہے. میڈیکیشن کا جو ہے علاج و معالجے کے اندر جو استعمال ہو گیا اچھے طریقے سے, وہ بھی کلینکل فارمیسی کے اندر اس حوالے سے آ جاتا ہے. ایمبولینٹری کیئر فارمیسی, یعنی جو OPD پیشنٹ ہوتے ہیں جو چل کے خود ہاسپٹل کے اندر آ جاتے ہیں اور اپنی جو ہے ٹریٹمنٹ جو ہے خود لے سکتے ہیں, تو یہ جو ہے ان وہ والی جو فارمیسی ہوتی ہے ان پیشنٹ کی کیئر کے ریگارڈنگ جو ہے فارمیسی جو ہوتی ہے, اس میں ہم اس کو ڈسکس کریں گے. ایمبولینٹری کیئر فارمیسی از بیسڈ پرائمرلی آن فارمیکوتھراپی سروس. فارمیکوتھراپی جو ہوتی ہے ٹریٹمنٹ بائی مینز آف ڈرگز, یعنی جو ڈرگز کے ذریعے جو ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے, میڈیکیشن کے ذریعے جو علاج و معالجہ ہو رہا ہے, یہ اس کے اوپر بیس کرتا ہے. دیٹ اے فارماسسٹ پرووائڈ ان اے کلینک, بٹ فارماسسٹ ڈو ناٹ ڈسپینس ڈرگ بٹ ریدر see the patient for management in chronic disease state and supervising the drug therapy. اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ پیشنٹ کی جو ٹریٹمنٹ ہوتی ہے, فارمیکوتھراپی ہوتی ہے, یہ اس کے اوپر بنیاد کرتی ہے, ٹھیک ہے. ایک پیشنٹ جو ہے ایمبولینٹری ہے, گھر میں ہے, وہ چل نہیں سکتا لیکن اسے کرونک ڈیزیز ہوئی ہوئی ہے, فار ایگزامپل اس کو جو ہے ہیپاٹائٹس ہے یا اس کو ڈائبٹیز ہے. اب جو ہے اس کی جو فارمیکوتھراپی چل رہی ہے, یعنی وہ میڈیکیشن لے رہا ہے. اب فارمیسی جو ہے اس کو جو ہے وہ خود جو ہے وہ اپنے کلینک کے اندر جو ہے وہ فارماسسٹ جو ہے اس کو ڈرگ ڈسپینس نہیں کرے گا, وہ اپنی میڈیکیشن لے رہا ہے, لیکن فارماسسٹ جو ہے اس کی میڈیکیشن کو سپرویژن کرے گا,
کہ وہ کس طرح میڈیکیشن لے رہا ہے. ٹھیک ہے, اس کی جو یہ ڈیزیز ہے, کرونک ڈیزیز ہے, جو اس کو کافی عرصے سے چلی آ رہی ہے, اس کو مینیج کرنے میں, اس کو اچھے طریقے سے ٹریٹ کرنے میں جو ہے وہ اس کی ہیلپ کرے گا, اس کو جو ہے سپروائز کرے گا اس کی میڈیکیشن کو. یہ ڈرگ تھراپی ہے کہ وہ کس طرح جو ہے ہیپاٹائٹس ہے وہ کس طرح میڈیکیشن لے رہا ہے. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ ساتھ اس کو اگر کوئی ایڈیاز ہیں تو وہ اس کو لک آفٹر کر رہا ہوگا. میڈیکیشن جو کھانے کا طریقہ کار ہے, اس کو یوز کرنے کا جو طریقہ کار ہے, اس کو اسٹور کرنے کا جو طریقہ کار ہے, ان ساری چیزوں کو فارمیسسٹ جو ہے وہ مانیٹر کرے گا. یہ ایمبولینٹری کیئر آف فارمیسی میں آ جاتا ہے. اسی طرح جو ہے ڈائبٹیز ہے تو پیشنٹ جو ہے وہ اپنی ڈائٹ کیسے کنٹرول کر رہا ہے, اس کا لائف اسٹائل کو اس کو جو کنٹرول کرانے میں اس کی ہیلپ کرے گا, اس کو سپروائز کرے گا. اس کو اگر انسولین ہے تو انسولین تھراپی میں جو ہے کہ انسولین کیسے لگانی ہے, کس جگہ لگانی ہے, کتنی لگانی ہے اور کیسے لگانی ہے, یہ ساری چیزیں جو ہے وہ فارمیسسٹ جو ہے یہ اس کی فارمیکو تھراپی ہے. تو اس فارمیکو تھراپی یعنی اس کی ڈرگ لینے کا جو طریقہ کار ہے, ڈرگ یوز کرنے کا, اس کو جو مانیٹر کرے گا ایمبولینٹری پہ, تو وہ فارمیسسٹ جو مانیٹر کرے گا اس کو کہتے ہیں ایمبولینٹری فارمیسی کیئر. اب نمبر 5 جو ہے جی کمپاؤنڈنگ فارمیسی. اب کمپاؤنڈنگ فارمیسی جو ہے یہ ایک اسپیشلائز فارمیسی ہوتی ہے جہاں پر جو ہے مختلف میڈیکل ڈرگ کی جو مکسنگ ہوتی ہے, مکسنگ کی سہولت جو ہے وہ ڈرگ کی جو ہے آپس میں را میٹیریل جو ہے ان کو جو ہے مکس کرنے کی صلاحیت جو ہے جو وہاں پر موجود ہوتی ہے. تو اس میں جو ہے ڈرگ کو جو ہے نئی فارم کے اندر, مثلا آئنٹمنٹ وہاں پہ بنائی جاتی ہے, کریم وہاں پہ بنائی جاتی ہیں, سولوشن جو ہے وہ وہاں پر جو ہے وہ پریپیئر کیے جاتے ہیں اکارڈنگ ٹو اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر اور ایس او پیز جو ہوتے ہیں جو فارماکوپیا کے اندر موجود ہوتے ہیں, ان کے مطابق جو ہے وہاں پر ڈرگ جو ہے وہ پریپیئر کی جاتی ہے. ٹھیک ہے, کمپاؤنڈنگ فارمیسی آر اسپیشلائز ان کمپاؤنڈنگ, preparing drug in new form and mixing different drugs. مختلف قسم کی ڈرگس کو وہاں پر مکس کیا جاتا ہے. preparing drugs in new form, نئی فارم کے اندر جو ہے وہ ڈرگ کو تیار کیا جاتا ہے وہاں پر. although dispense the non-compounding drugs, اور وہاں پر جو ہے نان کمپاؤنڈنگ ڈرگس کو بھی جو ہے وہ ڈسپینس کیا جاتا ہے, پیشنٹ کو دیا جاتا ہے. اب بے شک وہ کمیونٹی فارمیسی, اب کمیونٹی فارمیسی کے اندر فارماسسٹ موجود ہے, انہوں نے اپنا ایک کمپاؤنڈنگ ایریا بنایا ہوا, وہاں پر جو ہے کمپاؤنڈنگ فارماسسٹ موجود ہے, ڈرگ کو جو ہے مکسنگ کرنے والا فارماسسٹ وہاں پر موجود ہے, جو کہ کریمز ہو گیا, کاسمیٹکس ہو گیا, یا آئنٹمنٹ ہو گیا, لوشن ہو گیا, سولوشن ہو گیا, تو وہ جو ہے وہاں پر جو ہے مکس کرے گا, مکس کر کے مکس کر کے جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ لوشن, کریم یا سولوشن جو ہے وہ بناتا ہے یا بنائے گا اور وہ پیشنٹ کو پرووائڈ کرے گا. کنسلٹنٹ فارمیسی, اب کنسلٹنٹ فارمیسی focus on more pharmacy review procedure rather than on actual dispensing of drug. اب یہ جو کنسلٹنٹ فارمیسی ہے, کنسلٹنٹ فارمیسی کے اندر یہاں پہ جو پریکٹسز ہوں گی وہ میڈیکیشن کی جو ریویو ہے ان کو چیک کرنے کا, ان کو ریوائز کرنے کے اوپر جو ہے یہاں پر زیادہ فوکس ہوگا, توجہ ہوگی, بجائے اس کے کہ میڈیکیشن کو ڈسپینس کرنے. تو یہاں پر جو کنسلٹنٹ فارماسسٹ ہوتا ہے, کنسلٹنٹ فارمیسی کے اندر وہ جو ہے میڈیکیشن کو چیک کرتا ہے, اس حوالے سے جو ہے میڈیکیشن کو جو ہے پیشنٹ کے ساتھ جو ہے وہ صلاح و مشورہ یا اسے کاؤنسل کرتا ہے, یا ڈاکٹر کے ساتھ جو ہے وہ اس ڈرگ کے حوالے سے ڈسکس کرتا ہے, اس کا ریویو جو ہے اس کو جانچ پڑتال کرتا رہتا ہے. ٹھیک ہے, ڈسپینس نہیں کرتا وہ, لیکن جو ہے کنسلٹیشن جو ہے وہ اپنی پرووائڈ کرتا ہے. انٹرنیٹ فارمیسی, اب انٹرنیٹ فارمیسی ڈیل ان آن لائن سروسز اور میل آرڈر فارمیسی. اب انٹرنیٹ فارمیسی کے اندر سارے آن لائن جو ہے فارمیسی کی سروسز آ جاتی ہیں, یا میل آرڈر جو فارمیسی ہوتی ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ ڈیل کی جاتی ہے. اب اس میں جو ہے انٹرنیٹ فارمیسیز آر آپریٹ اوور دا انٹرنیٹ, سینڈ آرڈرز آف ڈرگ ٹو دا کسٹمر تھرو میل اور شپنگ کمپنی. اب اس میں جو ہے آن لائن جو ہے وہ آرڈر بک کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, پیشنٹ جو ہے اپنا میڈیکیشن آرڈر بک کرتا ہے آن لائن نیٹ کے اوپر. ٹھیک ہے, اور وہیں سے جو ہے آرڈر بک ہو کر وہ جو انٹرنیٹ فارمیسی ہوتی ہے, انٹرنیٹ کے ذریعے ہی جو ہے وہ فارمیسسٹ جو آرڈر لیتا ہے انٹرنیٹ کے ذریعے, وہ ان کی میڈیکیشن ڈرگ جو پریپیئر کرتا ہے. پریپیئر کرنے کے بعد جو ہے وہ ان کو کسی کوریئر کے ذریعے جو ہے وہ پیشنٹ کے گھر تک جو ہے میڈیکیشن پہنچ جاتی ہے.
یہ ہو گیا جی انٹرنیٹ فارمیسی سروس. اب نمبر 8 ہے جی ویٹرنری فارمیسی. ویٹرنری فارمیسی جو ہے ڈیلز ود دا اینیمل فارمیسی ٹو فلفل دا فارماسیوٹیکل ریکوائرمنٹ آف اینیمل. یہاں پر جتنی بھی جانوروں کے متعلق جو دوائیاں ہوتی ہیں یہ اس میں ان ساری میڈیکیشن کو جو ہے وہ ڈیل کیا جاتا ہے. نیوکلیئر فارمیسی ڈیل ود ریڈیو ایکٹیو مٹیریل فار ڈائگنوسٹک ٹیسٹ اینڈ ٹریٹنگ سم اسپیسیفک ڈیزیز. اسپیشل ٹریننگ فار دا فارماسسٹ ریکوائرڈ. اب یہ جو ہے نیوکلیئر فارمیسی یہ ہائیلی اسپیسیفک اور برانچ ہے فارمیسی کی جس میں جو ہے ہم ریڈیو ایکٹیو مٹیریل کو جو ہے وہ ڈیل کرتے ہیں. جو مٹیریل جو ہے وہ شعائیں خارج کرتا ہے, تیز شعائیں خارج کرتا ہے, ان مٹیریل کو مواد کو جو ہے اس فارمیسی کے اندر ڈیل کیا جاتا ہے. اس سے جو ہے ڈائگنوسٹک ٹیسٹ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ جس طرح MRI وغیرہ سی ٹی اسکین وغیرہ جو ہو گیا. تو یہاں اس میں جو ہے تو وہ مٹیریل ہوتا ہے, مواد ہوتا ہے جس سے شعائیں نکلتی ہیں. وہ شعائیں جو ہیں اس سے ڈائگنوسٹک ٹیسٹ ہوتے ہیں, تشخیص مختلف بیماریوں کی تشخیص کی جاتی ہے. اینڈ ٹریٹنگ سم اسپیسیفک ڈیزیز, اور کچھ خاص قسم کی ڈیزیز جو ہوتی ہیں ان کو بھی ڈیل کیا جاتا ہے. اب اس میں جو ہے جس طرح کینسر ہو گیا, اب کینسر کا جو ہے ٹریٹمنٹ جو ہے یہ جو ریڈیو ایکٹیو مٹیریل ہوتا ہے جو شعائیں خارج کرتا ہے یا تابکار شعائیں جس کے اندر سے جو ہے ریڈیشن جو ہے وہ امٹ ہوتی ہیں, اب اس سے جو ہے کینسر کا ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے. یہ جتنے بھی اٹامک انرجی کے جو ہاسپٹل ہیں, اٹامک انرجی کے ہاسپٹل کے اندر جو نیوکلیئر فارمیسی ہے بیسیکلی جو ہے وہاں پر یہ جو نیوکلیئر فارمیسی کے اندر ریڈیو ایکٹیو مٹیریل جو ٹھیک ہے وہ مٹیریل وہ مواد جو کہ شعائیں یا ریڈیشن خارج کرتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کو جو ہے ہم تو وہ والا مواد اس کے اندر نہ صرف ڈسکس کیا جاتا ہے, اسی سے جو ہے پیشنٹ کا جو ہے ڈیزیز کا نہ صرف ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے, علاج کیا جاتا ہے, بلکہ جو ہے مختلف بیماریوں کی جو ہے تشخیص بھی کی جاتی ہے. اب اسپیشل ٹریننگ فار دا فارماسسٹ ریکوائرڈ. اب اس حوالے سے کیونکہ یہ خاص قسم کا جو ہے اور انتہائی جو ہے یہ کیئر والا جو ہے ڈپارٹمنٹ ہے فارمیسی کا, اس میں جو ہے کیئر بھی اتنی زیادہ چاہیے ہوتی ہے اور خاص قسم کی جو ہے وہ ٹریننگ فارماسسٹ کی وہ چاہیے ہوتی ہے, ٹھیک ہے جی. نیوکلیئر فارمیسی ڈیلز ود دا ریڈیو ایکٹیو مٹیریل فار دا ڈائگنوسٹک ٹیسٹ اینڈ treating some certain disease. Nuclear pharmacists undergo some special training. ٹھیک ہے, اس میں فارماسسٹ کی جو ہے وہ خاص قسم کی اس کو ٹریننگ بھی چاہیے ہوتی ہے. اب نمبر 10 ہے جی ملٹری فارمیسی. ڈیل ود دا ملٹری ہیلتھ کیئر سسٹم. اب جو ملٹری فارمیسی جو ہوتی ہے which meets the need of military health care system. Military pharmacy dispense medication to member of the military, their dependents and military retired. اب یہ جتنا بھی ملٹری کا جو ہے یہ فوجی جو ہے ہیلتھ سسٹم ہے, فوج کا جو صحت عامہ کا جو سسٹم ہے, ان کی جو ہاسپٹل ہے یا فارمیسی وغیرہ کا ہے, دوائیوں کا جتنا بھی سسٹم ہے, ٹھیک ہے, ان کے مختلف مورچوں کے اندر, ان کے جو ہے مختلف جو ہے وہ چھاونیوں کے اندر, تو وہ جتنی وہ فوجیوں کو جتنی ٹریٹمنٹ دیتے ہیں, ٹھیک ہے, کوئی فوجی جو ہے وہ جنگی حالت میں ہو یا کہیں آپریشن ہو, وہاں پر ان کو جو ہے فارمیسی جو ہے میڈیکیشن کو سپلائی کرنا, یا جو فوجی ہیں ریٹائرڈ ہیں یا ان سروس ہیں یا ان کے جو فیملیز والے ہیں ان کو جو جتنی بھی کیئر میڈیکیشن کے حوالے سے پرووائڈ کرنا وہ ملٹری فارمیسی کے اندر آ جاتی ہے. So these are the 10 different types of pharmacy which we have been discussed here. ٹھیک ہے, یہ 10 مختلف قسم کی فارمیسیز ہیں جو ہم نے ابھی ڈسکس کی. اب جو لاسٹ ون جو اس کا جو ہے ٹاپک ہے وہ ہے جی کنزیومر گڈس اینڈ پرچیزنگ. ٹھیک ہے, یہ جو عام جو کنزیومر کے جو ہے خریدنے کی جو اشیاء ہوتی ہے, ٹھیک ہے, فارمیسی کے اندر, اب یہاں پر ہم اس کو ڈسکس کریں گے. گڈس دیٹ آر ریڈی فار کنزمپشن, وہ اشیاء جو کہ استعمال کے لیے بالکل تیار ہوتی ہے, جن کو فوراً استعمال کیا جاتا ہے. ان سیٹسفیکشن آف ہیومن, ٹھیک ہے, ہیومن جو ہے وہ مطمئن طریقے سے جو ہے ان کو فوراً استعمال کرتا ہے. اینڈ آر ناٹ یوٹیلائز ان اینی فردر پروڈکشن آر کنزیومر گڈس. ٹھیک ہے, وہ والی اشیاء جن کے اندر مزید جو ہے
وہ کسی بھی قسم کی تیاری کا مرحلہ شامل نہیں ہوتا، ان کو فارمیسی سے اٹھا کر صرف استعمال کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ان کو فارمیسی سے اٹھا کر استعمال کر لیا جاتا ہے. ایسی تمام اشیاء کو کنزیومر گڈ پرچیز کہتے ہیں. ٹھیک ہے، دوز گڈس دیٹ آر ریڈی فار کنزمپشن ان سیٹسفیکشن آف ہیومن وانٹس اینڈ آر ناٹ یوٹیلائز ان اینی فردر پروڈکشن آر کنزیومر گڈ. تو ایسی تمام اشیاء جو ہے وہ کنزیومر گڈ کے اندر آ جاتی ہیں. جس طرح بیبی کیئر، اب بیبی کیئر کی جتنی چیزیں ہوتی ہیں اب ان کو جو ہے اسی طرح جو ہے پیمپر لیا اور پیمپر لے کے فون جو ہے اس کو یوز کر لیا. اب اس کے اندر کوئی اور جو ہے وہ پروسیس نہیں ہے یوز کرنے کا. ٹھیک ہے، وہ پیمپر لے کے اس کو جو ہے اسٹیچنگ کرنا ہو، اس کو جو ہے اوپن کرنے کے لیے کوئی پروسیجر چاہیے ہو، ایسا کچھ نہیں ہوتا. جسٹ پیمپر لیا، پیمپر نکالا اور جو ہے وہ بیبی کے جو ہے وہ اٹیچ کر دی. اسکن کیئر، اب اسکن کیئر کے حوالے سے جتنی جو ہے کریمز ہے، اب وہ کریمز کو پریپیئر نہیں کرنا پڑتا، جسٹ کریمز کو جو ہے وہ اپلائی کرنا ہو. سیلف میئر گلوکوز میٹر، اب گلوکوز میٹر جو ہوتا ہے اب اس کو چلانے کے لیے کوئی آدمی نہیں چاہیے یا اس کی ٹریننگ نہیں چاہیے ہوتی، وہ آپ نے فارمیسی سے لیا. ٹھیک ہے، اگر آپ کو نہیں پتہ تو فارمیسی والا آپ کو ایک دفعہ بتا دے گا، آپ گھر میں جا کے جو ہے وہ ڈیلی اپنی شوگر مانیٹر کرنے کے لیے اس کو یوز کر سکتے ہیں. انسولین ڈیوائسز ہے، سرجیکل انسٹرومنٹس ہے، انفینٹ فارمولا، یہ جتنا بھی ملک پیک ہے، دودھ ہے، بچوں کے دودھ جو آتے ہیں، ٹھیک ہے وہ والے، یا انسیکٹ ریپیلنٹ. ٹھیک ہے، یہ جو حشرات وغیرہ کو کل کرنے کے لیے جو انسٹرومنٹ ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہے کنزیومر گڈ پرچیز کے اندر آتی ہیں. ٹھیک ہے، ان کے لیے جو ہے باقاعدہ ڈاکٹر کے نسخے کی، ڈاکٹر کی ایڈوائز کی یا کاؤنسلنگ کی جو ہے جو ایز مچ جو ہے وہ نیڈ نہیں ہوتی، ضرورت نہیں ہوتی. So these are all the consumer good purchase. So this is all about today's lecture of pharmacy layout design, in which we have discussed about different types of layout design, style of layout design, and different types of pharmacy. So thank you so much for your kind attention. Thank you.